قرآن 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 زندہ باد قرآن زندہ باد چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 15 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ لیسن جزم یعنی سکون کا بیان ہے۔ چلیے اپنی نظروں کو اسکرین پر جمائے رکھیے اور آج کے اس لیسن اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جزم اور سکون کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ لکیر ہیں اور لکیر کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا دال کی شکل میں، یہ دال نہیں ہے، اسی کو جزم کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے، یعنی اس کو سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ تو آج کا لیسن جزم کا بیان ہے۔ اب سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر یہ جزم آ جاوے اس حرف کا نام کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں لکھا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی اگر جس حرف پر بھی جزم آ جائے گا اس حرف کا نام ساکن بن جائے گا۔ اور ساکن حرف کو اب کس طرح پڑھیں گے؟ کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب ساکن جیسے کہ با کے اوپر جزم آ جاوے تو با کا نام ساکن بن جائے گا، یعنی با ساکن کہیں گے۔ میم کے اوپر جزم آ جاوے تو میم کو میم ساکن کہیں گے۔ دال کے اوپر جزم آ جاوے تو دال کو دال ساکن کہیں گے۔ اور ساکن حرف بنفس نفیس یعنی خود پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے آنے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھیں گے۔ ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے انگلش میں بھی یہی بات لکھی ہے، سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سکون آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس کی تعریف بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے اب جو ہے تختی شروع کرتے ہیں، اس میں جزم کو کس طرح اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ اپنی نظروں کو اس اسکرین پر جمائے رکھیے۔ دیکھیے پہلا حرف یہاں لکھا ہوا ہے، الف ہے اور الف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی کو جزم اور سکون کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون ساکن بن گیا۔ اب نون ساکن سے پہلے الف، الف کے اوپر زبر ہے
تو اب یہ نون اکیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے پہلے الف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب کس طرح ملا کر پڑھیں گے؟ اور ساکن حرف آدھا ہی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے پڑھیے اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ الف کو نون سے ملا کر پڑھیے ان، کیسے پڑھیں گے؟ ان۔ چلیے آگے زیر کے ساتھ ہے، اس کو پڑھیے ان، پیش کے ساتھ ان۔ چلیے آگے اور حرف ہیں، با کو لام سے ملا کر پڑھیے بل، الف کو ذال سے ملا کر پڑھیے اذ، ہا کو لام سے ملا کر پڑھیے حل، اور میم کو نون سے ملا کر پڑھیے من، قاف کو میم سے ملا کر قم۔ چلیے آگے لم، کل، حب، رب۔ دیکھیے آپ سمجھ گئے کہ جزم والا حرف اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب چلیے آگے پورا سبق جو ہے تختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ جزم کو سمجھ چکے ہیں، اب آگے جتنی مثالیں دی ہیں اس کو آپ اپنے خود پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میں خاموش رہتا ہوں اور آپ پڑھیے۔ چلیے پڑھیے اس لفظ کو، کیا پڑھو گے؟ یہ پچھلے آپ نے دیکھ لیا، پڑھیے شاباش، بہت اچھا، ان۔ چلیے اگلا پڑھیے بل، بہت اچھا۔ چلیے اگلا پڑھیے اذ، بہت اچھا۔ چلیے آگے ان، پڑھتے رہیے میرے ساتھ، ام، حل، رب، تب، خذ، دع، ذق، من۔ دیکھیے یہ 4 حروف والا جملہ دیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ذر، پھر نون میں یا مدہ ہے، اس کو کھینچیے ایک الف کے برابر، نی۔ اب ملا کر پڑھیے ذر نی، بہت اچھا۔ چلیے آگے پڑھیے زد نی، بہت اچھا۔ چلیے آگے سل، لم، ان، اد، وعز، قد، قل، قم، لکم، کن، کل، حب، لی۔ دیکھیے یہ الف نہیں ہے، یہ لام اور یا ہے، اور یا مدہ ہے اس میں، اس کو پڑھیں گے لی۔ چلیے آخر میں پڑھیے فہل۔ چلو نیچے جملے دیے گئے ہیں، اس لمبے جملے 4 حروف والے، اس کو پڑھیے ادفع، ارحم، اذهب، انزل، امهل، اركب، امسك، اشرب، اركض، احسن۔ پڑھیے، آپ خاموش نہ رہیے، میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ یعظم، یغفر، اقتل، تسمع، یتلو، بھاؤ مدہ کریے برابر، یتلو، نقصص، زلتم، لکنتم۔ دیکھیے یہاں نون ساکن آیا ہے، یہاں گننا ہوگا، یہ قاعدہ آگے چل کر آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ یہاں اس جملے کو گننا کے ساتھ پڑھیے، لکنتم، فعلتم، طبتم۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا یہ سبق جزم والا آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایک نئے سبق کے ساتھ آئندہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن